السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ اور میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ حسب معمول ہمارے تجزیہ کار ہیں سید مبلا شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، یوکرین کی جنگ جو ہے وہ کیا آخر کار وہ شکل اختیار کرے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے؟ نمبر 3، میرے خیال میں اس پوری صدی میں پہلی بار ہے کہ امریکہ اس سے پہلے بات کر کے حملہ کر کے کئی چیزوں کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیتا تھا، ابھی امریکہ جیسے بے بس نظر آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں پہ آپ کا تبصرہ چاہیے۔ مورائے صاحب، یہ یوکرین کا جو مسئلہ ہے یا یوکرین اور روس کے درمیان یہ جو اب تو پوری فل فلیج لڑائی چل رہی ہے، یہ تو سب سے بڑا عالمگیر ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کی اوریجن جو تھی، بنیاد، وہ اسی پہ تھی۔ ہم ناظرین کو بتاتے چلے مختصراً کہ 1991 میں جب سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس وقت گورباچوف صاحب جو تھے سوویت یونین کے، انہوں نے اور دوسری سائڈ پہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور دوسرے ممالک نے، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ پہلے ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی دو الگ ممالک تھے، اور امریکہ اور جرمنی والے اور مغربی ممالک چاہتے تھے کہ یہ دونوں جرمنی مل کے ایک ہو جائیں۔ اس سے روس کو نقصان پہنچتا تھا۔ جرمنی اگر اکٹھی ہوتی ہے تو بہت بڑا پاور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے روس کو، سوویت یونین کو راضی کرنے کے لیے یہ ایگریمنٹ کیا کہ جی آپ نو آبجیکشن دے دیں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو اکٹھا ملانے کے، لیکن ہم آپ سے یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد نیٹو کو ہم، آپ کے یہ جو اور ممالک ہیں ایسٹ یورپ کے، ان کی طرف ان کو ہم نیٹو میں شامل نہیں کریں گے۔ پولینڈ ہو گیا، رومانیہ ہو گیا، ہنگری ہو گیا، چیکوسلوواکیا ہو گیا، یا کوئی اور ممالک تھے، لیکن اس کی وعدہ خلافی ہوتی رہی۔ ایز یوزول۔ ٹھیک ہے سر۔ اور وہ یہ سارے ممالک آہستہ آہستہ نیٹو میں شامل ہوتے گئے ایگریمنٹ کے خلاف۔ روس اس وقت بہت کمزور تھا، ایک تو ٹوٹ چکا تھا، اور بھی اس کے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے، اور کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں تھی جس میں یہ اہلیت ہو کہ اس کو ان ٹکڑوں کو سنبھالنے کی، اتنے تتر بتر ہونے کے بعد۔ اب یہ پوٹن صاحب جو آئے، یہ تو آئے 1999، 21 سال ہو گئے ان کو بھی۔ تو انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ بھائی مغرب کو کہ آپ یہ نہ کریں، آپ نے وعدہ خلافی آپ کر رہے ہو، لیکن وہ طاقتور تھے، یہ کمزور تھے۔ اب روس نے اپنی طاقت بڑھائی 20 سالوں کے اندر۔ اب وہ دنیا کا، پہلے بھی تھا سوویت یونین کے زمانے میں، اٹ واز دا سیکنڈ موسٹ پاورفل کنٹری۔ پھر وہ ٹوٹ گیا، بہت کمزور ہو گیا، اور پھر اور انسٹیبلٹی، ڈی اسٹیبلائزیشن کی اور باتیں ہوئی، لیکن 20 سال میں اب وہ ہو گیا بیک ایز سیکنڈ موسٹ پاورفل ملٹری کنٹری ان دا ورلڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب اب جو ہے، ہم آپ کو پہلے یاد دلاتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں نیٹو کو، اب اگر بڑھیں گے تو اب طاقتور ہو گئے، ہم آپ کو طاقت سے روکیں گے۔ پہلے کمزور تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے، اب روکیں گے۔ تو ایگریمنٹ ان کا یہ تھا کہ یوکرین کو آپ نیٹو میں شامل نہ کریں، لیکن مغرب جو تھا اور امریکہ خاص طور پہ اور نیٹو، ان کی یہ کوشش تھی کہ ہو جھگڑا اسی پہ چلا کہ جب وہ پھر لوکل لڑائیاں چھوٹی موٹی ہوئی، تاکہ جس طرح ہوتا ہے ایشو کس طرح شروع ہو،
پہلے لوکل ادھر جھگڑا ہوا، پھر ادھر جھگڑا ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے اب یہ ہو گیا کہ روس اور اس کی لڑائی ہو گئی۔ اب روس اور یوکرین کی جو ملٹری پاور ہے دونوں کے درمیان، وہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر روس اور یوکرین کے درمیان یہ لڑائی ہوتی تو 4 دن کے اندر، یہ خود امریکی جو ایکسپرٹس ہیں ڈیفنس کے ہیں وہ خود کہتے تھے کہ 4 دن کے اندر روس جو ہے وہ پورا کر دے گا اس کو، اپنا اس پہ کنٹرول کر لے گا۔ اب ہوا یہ کہ یوکرین کو فوجی امداد امریکہ بھی بھیج رہا ہے، ٹینک بھی آ رہے ہیں، فائٹر پلینز بھی آ رہے ہیں، میزائلز بھی آ رہے ہیں، برطانیہ بھی دے رہا ہے، فرانس بھی دے رہا ہے، پولینڈ بھی دے رہا ہے۔ اپنے فوجی نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو اس لڑائی کو بڑھانے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے وہ ساری آرمامنٹ جو ہیں لڑائی کی وہ سب بھیج رہے ہیں۔ تو وہ لڑائی جو 4 دن میں پوری ہونی تھی، اب 11واں دن ہے، وہ چل رہی ہے۔ لیکن اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران یوکرین کی انفراسٹرکچر کی، اس کے شہروں کی، اس کے رستوں کی، اس کے بریجز، ان کے پانی، ان کا گیس، ان کی پاور پلانٹس، ان کی بڑی تباہی ہو گئی۔ تو یہ جو ہے، آپ تصفیہ کرانے کے بجائے کہ نہیں لڑتے جاؤ اور معلوم ہو کہ اس کی تباہی ہو رہی ہے، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ تو دور بیٹھے، آپ نے سامان بھیج دیا کہ چڑھ جا بیٹا اور تو لڑتا رہا، تو اس کی تباہی ہو رہی ہے اس ملک کی۔ اور ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ ابھی کچھ دن اور لگیں گے، چونکہ شاید 30-35% ایریا پہ یوکرین کی روس کا قبضہ ہو چکا ہے، پر ہر شہر میں لڑائی ہے، ہر پل پر، ہر چیز پر، پاور پلانٹ پر، ان پہ مطلب کہ اس ملک کی تباہی ہو رہی ہے، اور دوسرے دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو تصفیہ کرائے، وہ چاہتے ہیں لمبا ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا مغرب کو؟ کہ روس کمزور ہو جائے گا بڑا، آفٹر آل اتنے دن کی لڑائی کرے ہے، گا تو کمزور بھی ہوگا۔ اس کی جو ہے، اس کے فوجی مریں گے، اس کے ساز و سامان جو ہے، وہ ٹینک ہے، فائٹرز ہیں، میزائلز ہیں، وہ استعمال ہوں گے، کچھ ڈسٹرائے ہو جائیں گے۔ تو امریکہ اور مغرب کو فائدہ کیا ہوگا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں جتنی یہ لمبی ہوگی، روس ملٹریلی کمزور ہوتا جائے گا، اور کل یا پرسوں یہ لڑائی ختم ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ میں امریکن ایکسپرٹس کو سن رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب اندرونی طور پر یہ بات امریکن سرکلز میں اب تسلیم کی جا رہی ہے کہ قریباً 1/3 یا 40% یوکرین کا حصہ جو ہے وہ یا تو روس اس کو الگ ریاست تسلیم کرے گا یا پھر اس کو روس میں شامل کر لے گا، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں، یہ ایسٹرن مشرقی یوکرین کے جو علاقہ ہے وہ روسی نسل کے لوگ ہیں، سلاوز ہیں، اور اب ان پہ زیادہ تر روسی فوجوں نے اس علاقے کو قبضہ کر لیا ہے۔ اور باقی جو ویسٹرن مغربی یوکرین جو ہے، تو یہ جو ڈیفنس ایکسپرٹس تھے امریکن، ان کا تھا یہ کہ یہ اندرونی طور پر امریکہ اس بات پہ راضی ہے کہ جو ویسٹرن یوکرین ہے وہ نیوٹرل ہو جائے، اور ایسٹرن یوکرین جو ہے وہ روس کے قبضے سے باہر نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں بیچ میں مارا کون کیا؟ یوکرین مارا گیا نا، تباہی اس کی ہوئی، لوگوں کی، انفراسٹرکچر کی، شہر کی، ملک کی، ہر چیز کی، اور الٹیمیٹلی آدھا حصہ بھی گنوا بیٹھے گا، یہی لگتا ہے جو کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ باقی حصہ جو ہے ویسٹرن مغربی یوکرین وہ نیوٹرل ہو جائے گا، تو تباہی اس کی ہوئی۔ امریکہ اور نیٹو کو فائدہ یہ ہو گیا کہ اس تباہی کے نتیجے میں، لمبی لڑائی کے نتیجے میں روس بہت کمزور ہو گیا، وہ پھر واپس وہی اسی جگہ پہ آ جائے گا جب 20 سال پہلے تھا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔
دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ امریکہ روس کو کمزور کرنے کے بعد اب توجہ دے گا چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، چونکہ اب روس کی یہ پوزیشن جو ہے اتنی کمزور ہو جائے گی، یہ 11 دن ہو گئے، 12 13 15 18 دن جو بھی لڑائی چلے گی، اتنا کمزور ہو جائے گا کہ بالکل وہ گنتی میں کوئی نہیں آئے پتہ گا. نہیں، کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ چین اور روس کے درمیان یہ بھی ہو سکتا، تیسرا یہ بھی خیال ہے نا کہ چین بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ اکیلا اگر اس کو مار کے پھر ہماری طرف آئے گا تو بہتر ہے ہم دونوں اور قریب آ جائیں. اور یہ پوٹن صاحب کی جو وزٹ ہوئی تھی ونٹر اولمپکس میں چین میں، تو اس وقت بڑا زبردست انہوں نے بیان دونوں نے دیا تھا، دونوں کے پریزیڈنٹس نے. تو دو تین سینیریو ہو رہے ہیں. یہ تو ہے کہ جی یہ لڑائی جو ہے 17-18 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، روس کمزور ہوگا، اس کے بعد امریکہ زیادہ ایگریسو ہو سکتا ہے چین کے خلاف. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین اور روس آپس میں زیادہ قریب ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کو بچائیں. بیچ میں سب سے زیادہ نقصان یوکرین کا ہوا. تو اگر ہم ایک سبق حاصل کرنا چاہیں تو یہ وہ ہے، دو ہاتھیوں کی لڑائی میں بیچ میں نہ پڑو، نقصان آپ کا ہوگا، نہ اس ہاتھی کو ہوگا نہ اس ہاتھی کو ہوگا. ناظرین لیتے ہیں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس بلایا اور یہ پہلی بار ہے 1982 کے بعد ہنگامی اجلاس بلایا، اور اس ہنگامی اجلاس میں کوئی 193 ملکوں نے شمولیت اختیار کی، آئے، حاضر ہوئے، اور 141 نے اس قرارداد کی موافقت کی. اس کو کہا کہ تو یہ قرارداد امریکہ کی روس کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ہے. 35 ممبر ملکوں نے ایبسٹین کیا، دور رہے اس سے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے، پاکستان خاص طور پہ جب ایبسٹین کرتا ہے ان حالات میں، اور خاص طور پہ رشیا کا وزٹ بھی کر کے آیا ہے پرائم منسٹر، تو اس پوری سینئر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ صاحب، یہ پاکستان کے ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں اس کے متعلق آپ نے یہ سوال جو پوچھا ہے، اب یہ یوکرین کا مسئلہ جو ہے یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ایک سے زیادہ بار آ چکا ہے. اب سیکیورٹی کاؤنسل میں روس کے پاس ویٹو ہے اور چین کے پاس بھی ویٹو ہے. اسی طرح امریکہ، فرانس اور برطانیہ، ان کے پاس بھی ویٹو پاور. جرمنی کے پاس نہیں ہے. نہیں، جرمنی کے پاس نہیں ہے. یہ 5 ممالک ہیں. تو سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس تو طاقت ہے کہ وہ زبردستی فورس اپلائی کر سکتی ہے کسی ملک کے خلاف، اگر یہ 5 ممالک جو ہیں ان میں کوئی ویٹو نہ کریں، ان میں 5 میں اتفاق ہو. لیکن اب ان میں اتفاق نہیں ہوگا کیونکہ روس نے بھی ویٹو کیا، چین نے بھی ویٹو کیا. جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن آئے تھے تو وہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پھر یہ ایشو چلا گیا جنرل اسمبلی میں، جہاں 193 لوگ ہیں، ممبر کنٹریز ہیں. وہاں پہ 35 نے ایبسٹین کیا اس ریزولوشن پہ، نہ ہاں کی نہ کی، اجلاس میں ہی نہیں آئے. پاکستان بھی ایبسٹین کیا، بھارت نے بھی ایبسٹین کیا، سری لنکا نے بھی ایبسٹین کیا، بنگلہ دیش نے بھی ایبسٹین کیا. ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. آئے تو صحیح، ووٹنگ میں حصہ نہیں. بالکل. تو اب یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک تھے انہوں نے ایبسٹین کیا، نہ اس سائڈ میں، نہ فار نہ اگینسٹ. تو پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب، کہ پاکستان نے اب ہماری پالیسی سب سے دوستی کرنے کی ہوگی اور ہم کسی کی کیپ میں نہیں جائیں گے، اور یہ کہ ہم نان الائنڈ پالیسی رکھیں گے. اس وجہ سے پاکستان نے ریزولوشن میں نہ ہاں کی نہ کی ریزولوشن کی. دوسرے کئی ممالک نے بھی یہ کیا.
ہندوستان نے بھی کیا. میں نے کہا ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک نے یہی کیا جو پاکستان نے کیا. اب اس پہ ایک عجیب سی بات ہوئی کہ یورپین یونین کے جو کچھ لوگ ممالک ہیں اور کوئی 22 سفیروں نے ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ دی کہ پاکستان جو ہے وہ UN جنرل اسمبلی میں ایبسٹین نہ کرے, ہمارے سائٹ پہ ووٹ دیں. اب یہ ڈپلومیٹک پروٹوکول جو ہے اس کے صریحاً خلاف ہے یہ کہ کوئی اس طرح نہیں کرتا, نہ کوئی اور ملک اس کی اجازت دیتا ہے. کیوں کہ یہ ہوگا آپ پبلکلی دوسرے ملک کے افیئرز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, اور یہ ڈپلومیسی میں کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں آپ کو کسی اور کوئی بھی ملک ہو, آپ کہتے ہیں نہیں پاکستان کو ایپسیٹ نہیں کرنا چاہیے, جائیے آپ فارن آفس, آپ فارن منسٹر سے ملیں, فارن سیکرٹری سے ملیں, ڈائریکٹر جنرل سے ملیں, وہاں پہ جا کے اپنی جو سفارش ہے وہاں دے دیں. آپ پروٹیسٹ کرنا چاہیں وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ پبلکلی ایک اسٹیٹمنٹ دے, یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور بڑی غلط بات کی ہے ان سفیروں نے, غلط روایت بھی ڈالی ہے. اور بہت بہت اچھا کیا پرائم منسٹر نے جو پچھلے کل کے جلسے میں جو میلسی میں انہوں نے کیا, تو انہوں نے بہت اس بات کو کنڈیم کیا. اور بھی کئی لوگوں ہیں پاکستان میں جو انٹیلیجنسیا ہے, جو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ بیٹھ کے اس قسم کے پبلکلی بیان دیں, آپ فارن آفس جا کے پروٹیسٹ لانچ کرو. لیکن افسوس مجھے اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ باقی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا. ان کو بھی کرنا چاہیے تھا, بات تو ملک کی ہے. پاکستان کی ساورنٹی کی بات ہو رہی ہے نا, کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ پبلکلی آپ ایک ملک کی پالیسی جو ہے پبلکلی آپ اس کو بیٹھ کے کنڈیم کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو یہ تو سارے پاکستانی جو ہیں ان کو یہ بات ناگوار گزرے گی, اور یہ بھی کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز اور پروٹوکول کے خلاف ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ فارن آفس نے بھی اس کو انکار کیا, پرائم منسٹر نے پبلکلی اس کو کنڈیم کیا. پرائم منسٹر نے اس پہ ان سے یہ بھی کہا کہ یہ بات آپ نے کبھی ہندوستان کو لکھی جب وہ کشمیر میں کر رہا تھا, اسرائیل کو لکھی جب وہ فلسطین میں کر رہا تھا, کہ یہ کہیں اس قسم کی پبلکلی نہیں ہوتا نا. بہت اچھا کیا کہ یہ انہوں نے پاکستان کو جس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ, جس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سب پاکستانیوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. مجھے تو بہت اچھا لگا کہ پرائم منسٹر نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل غلط ہے. اور جو مثالیں دی آپ نے ہندوستان میں کی, جب انہوں نے آپ کے خلاف کیا, اسرائیل میں کی, یا کشمیر میں جو ہوا, تو یہ تو بات ہے. اور میرے خیال میں مجھے افسوس ہے کہ جو اور سیاسی پارٹیز ہیں ان کو اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس بات پر ان کی خاموشی کوئی اچھا تاثر نہیں دیتی. پاکستان کی اپنی پالیسیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو روس کی وزٹ ہے پرائم منسٹر کی, اس کے متعلق جو مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, وہ سمجھتے نہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کیسے چلتے ہیں. آپ اگر آج جاتے ہیں کسی ملک کو, ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ جاتا ہے, تو یہ کل پالیسی طے نہیں ہوتی. یہ کئی مہینوں سے آپس کے سلسلے چلتے رہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, کہ آپ کو کون سا ٹائم کنوینئنٹ ہوگا, فلاں کو کون سا ٹائم کنوینئنٹ ہوگا. یہ کئی مہینے پہلے یہ باتیں چلتی ہیں, اور کئی مہینے پہلے یہ بات طے ہوئی ہوگی کہ صاحب فلاں دن کو آپ آئیں, ہمارے لیے بھی وہ وقت جو ہے ہم ٹائم دیں گے آپ کو, آپ کے لیے بھی فارغ اگر ہیں. تو یہ جو ہے کہ 24 تاریخ کو وہاں گئے تھے وہ, تو یہ تو کئی مہینہ پہلے ہو گیا تھا. نہ کسی کو معلوم, پاکستان کو کیا, روس کو بھی معلوم نہیں تھا, پوٹن صاحب کو بھی معلوم نہیں تھا کہ 24 یا 25 کو لڑائی شروع ہوگی. اور پھر یہ کہنا کہ جی آپ وہاں پہ گئے
اور جب آپ نے سنا کہ لڑائی ہو رہی ہے آپ یہ میٹنگ کینسل کرتے ہیں. بھائی پاگل ہوئے ہو؟ پتہ ہے کہ کس طرح دنیا کے رشتے جو ہیں یہ تعلقات چلتے ہیں. آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں. وہ تو امریکہ بھی نے بھی تعلقات خراب نہیں کیے ڈپلومیٹک ریلیشنز روس سے. یوں مغربی جرمنی یا فرانس یا انگلینڈ نے بھی نہیں کیے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر یا وہی ماسکو سے واپس جاتا یا ایک دن پہلے کہتا نہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے. اور بھائی فرانس کا صدر ان سے جا کے ملتا ہے اور لڑائی کے بعد بھی ان سے فون پہ بات کرتا ہے اور ماسکو میں جا کے ملتا ہے. جرمنی کا صدر بھی جا کے وہاں سے ملتا ہے چانسلر, اور پھر لڑائی کے دوران ان سے باتیں بھی کرتا ہے. وہ باتیں صحیح ہیں اور ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے ملکوں کے درمیان, لیڈرز کے درمیان. تو یہ بڑی غلط ہے. جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں میرے خیال میں غلط کر رہے ہیں. یہ کئی مہینے پہلے یہ ڈیسیشنز ہو چکے ہوتے ہیں, یہ پروگرام طے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگلے ہفتے کیا اور آج ہم آ گئے آپ کے پاس, اور جانے کے بعد اس کو کینسل کرنا یا واپس آنا یہ اور بڑی بیوقوفی ہوتی. میرے خیال میں بہت اچھا کیا پرائم منسٹر نے کہ یہ روس کی وزٹ کی, اور پاکستان اور روس کے تعلق بائی لیٹرل ریلیشنز تھے نا. ہم نے کوئی یوکرین تو بات نہیں کی, ہم نے نیٹو کی یا یورپ کی تو باتیں نہیں کی. آن دا کنٹری یوکرین پہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ رہے, ہم نے دونوں آپس کے تعلقات جو پچھلے کئی برسوں سے بگڑے ہوئے تھے, 1980 سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں روس سے, جو ایک خواہ مخواہ ایک بیوقوفی کر کے ہم نے ایک ملک کی سائڈ لی اور اب پنگا ہم نے لے لیا روس کے ساتھ افغانستان میں, اور اپنے ملک کے لیے فنڈامنٹلزم, ایکسٹریمزم, نارکوٹکس, گن رننگ تباہی وہاں سے زیادہ تباہی لے دی. وہاں سے تو شروع ہوا نا 1980 سے, اور آج تک یہ ملک جو ہے اسی کی یہ معاشرہ اور ہماری اکانومی ابھی تک سفر کر رہی ہے اس فیصلے سے جو 1980 میں ہم لوگوں نے کیا. ہم لوگوں نے تو نہیں کیا, جو وقت کی لیڈرشپ نے اس نے کیا. نقصان اور سفر تو معاشرہ اور اکانومی کر رہے ہیں نا, جو سفر کر رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں میرے خیال میں پاکستان کو روس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, امریکہ کے ساتھ بھی اچھے رکھنے چاہیے, چین کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے, یورپ کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور جو اس بات کو کرٹیسائز یا کنڈیم کرتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے ڈپلومیسی کو سمجھا نہیں. اس بات پہ پاکستان اور پرائم منسٹر کو میں کہوں گا کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, پاکستان, ہمارا ملک پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے اس ملک کی صورت میں. نو کانفیڈنس موشن, جلسے, جلوس, لانگ مارچ اس ملک میں چل رہے ہیں جو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے, قرضوں پہ چل رہا ہے. اور نہ حکومت کو یہ احساس ہے کہ اس چیزوں کو کس طرح فضل کیا جائے, نہ اپوزیشن کو اس چیز کا فکر ہے کہ پاکستان کہاں جائے گا اگر ہم اس طرح کریں گے. تو اوپنلی اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے ان کے 10 ممبر خرید لیے ہیں. اوپنلی, کوئی ابھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حکومت کہتی ہے ہم نے ان کے 15 ممبرس جو ہیں وہ خرید کر لیے ہیں, MNS خرید کر لیے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبران خرید کر لیے. اب یہ ایک اول تو میرے لیے اس پاکستانی شرم کی بات ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا ہم اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے بندے خرید لیے, بھئی ہم نے آپ کے 20 مرغے خرید لیے. وہ کہتے جی میں نے آپ کے 15 مرغے خرید لیے ہیں, ان کو اچھی طرح کاٹوں گا, ان کا سالن بناؤں گا, ان کا چرگا بناؤں گا, ان کا چپلی کباب بناؤں گا. کیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بنے گا, ساڈا کی بنے گا؟ پلیز. یہ بات ہے صاحب, انہی باتوں نے
पाकिस्तान की जमहूरियत को एक लाफिंग स्टार, एक मजाक बना के रखा है। लोग देख रहे हैं ना, दुनिया भी देख रही है कि ये क्या है। और आपने जिस तरह जिक्र किया ना, एक पार्टी भी करती है हमने आपके ख़रीदे, दूसरी भी कहती है ये हमारे आपने लॉयल्टीज़ ख़रीदी हैं। लॉयल्टीज़ कैसे ख़रीद करेंगे? कोई लालच दे के ख़रीद करेंगे ना। ये आलम आशकार पब्लिकली ये बातें हो रही हैं, और ये पहले भी होती रही हैं, और कोई इसका तदारुक नहीं करता, कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता। ठीक है साहब। अब ये एक अरसे से ये जलसे जुलूस चल रहे, और वो कभी कराची से, कोई घोटकी से, कोई लाहौर से, कोई कहीं से। और ये बात जो है, नो कॉन्फिडेंस तो आएगा असेंबली में कि साहब जो असेंबली के मेंबर्स हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका आइन में तरीक़ाकार दिया गया है कि इतने मेंबर्स मिनिमम हों जो मूव कर सकते हैं असेंबली में, और फिर स्पीकर साहब इतने दिनों के बाद वो वोटिंग के लिए रखेगा, और वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होगी, ओपन। आपने सब कुछ सामने नज़र आना है। तो ये जो हाउस ट्रेडिंग और ख़रीद और फरोख्त हो रही है ना, उन्हें खड़े होना है उधर कि हम आपके साथ हैं या हम आपके ख़िलाफ़ हैं। मेरा जो तजुर्बा है, मैंने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ 1989 में होते देखा है, और वो नाकामयाब हो गया, वो फेल हो गया। बड़ी ताकतें उस वक्त इस कोशिश में थी कि इनको हटाएं, बड़ी ताकत है, उसके बावजूद वो फेल हो गया। मेरी नज़र में अब कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगा, क्योंकि ये ख़रीद फरोख्त अगर रोकता तो कोई नहीं है, तो ये तो चलेगी। हुकूमत के पास ताकत भी है, पावर भी है, अपोजिशन के पास पैसे होंगे, और जो हुकूमत के पास भी पैसे हैं या PTI के पास, लेकिन जो हुकूमत के पास ताकत है या जो उसको जो स्ट्रेंथ है वो अपोजिशन के पास नहीं है। तो अल्टीमेटली जब ये टग ऑफ वार पावर की शो होगी दोनों साइडों से, तो मेरी नज़र में वो पलड़ा हुकूमत का भारी रहेगा, और मैं समझता हूँ या तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश ही नहीं होगा, या अगर पेश हुआ तो इसके बड़े चांसेस हैं कि ये कामयाब नहीं होगा, क्यों मैंने देखा है सामने चल के। शाह साहब, इसमें एक चीज़ मैं आर्गूमेंट ऐड करूं। अब मसला ये है कि अपेरेंटली जो सामने नज़र आए हैं 3 स्टेक होल्डर्स मेन नज़र आ रहे हैं अपोजिशन में। एक मौलाना फजल रहमान, एक नवाज शरीफ, दूसरा नवाज शरीफ, तीसरा आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और मौलाना की जमीयत उलमा इस्लाम। मसला ये है कि अगर कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कहती है ठीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हो, तो क्या देन व्हाट? शहबाज शरीफ को कहा, जरदारी साहब ने कह दिया कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, बहुत अच्छा पता खेला। ठीक, शहबाज शरीफ चाल को समझ गया, उसने कहा कि वह मैं 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनूंगा क्या? उसने ये कह दिया। फिर उन्होंने इसका रास्ता ये निकला कि खाकान अब्बासी को कर देते हैं अबूरी प्राइम मिनिस्टर। फिर अबूरी प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर करते ही असेंबलियां डिसॉल्व करेगा। जरदारी साहब कहते हैं कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व करेगो तो व्हाट डू यू लूज? आप तो कुछ नहीं लूज करते, ना आपकी पंजाब में हुकूमत है, ना आपकी KP में हुकूमत है, ना आपकी
بلوچستان میں حکومت ہے، صرف میری حکومت ہے سندھ میں، تو میں اپنے جو 1.5 سال جو رہتے ہیں وہ آپ کو کیوں دوں، صدقے کیوں کروں آپ کے اوپر، میں کیوں سیکریفائس کروں؟ وہ بھی ایک بڑا ہارڈل ہے. تو حکومت کا اپنا زور اپنی جگہ پہ، جو آپ نے فرمایا، یہ ایک اپنی جگہ پہ آرگومنٹ ہے جو ان میں اس بات پہ رضامندی ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے. آپ نے جو بات کی اس کو اگر نتیجہ یہ نکلے گا، کیونکہ یہ نا اتفاقی ہے، ہر ایک کو یہ 3 پارٹیز جو ہیں ان کی ماضی کی بڑی داستانیں ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرے گا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اعتزاز حسن ان کا پیپلز پارٹی کا سینئر لیڈر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ نواز شریف سے ہوشیار رہنا. نواز شریف نے کئی بار کئی لوگوں کو ڈچ کیا ہے. صحیح کئی ڈچ کیا ہے پیپلز پارٹی کو. مجھے یاد ہے نا جب میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ دونوں، ان کا جو پرائم منسٹر کا زمانہ تھا، میں نے ان کو دیکھا ہے نا کہ نواز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو انہوں نے کیا کیا ترکیبیں، کیا کیا انٹریگس کی بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو نیچے گرانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، وہ سب یاد ہے. اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ان کو یاد ہے. بات بے نظیر صاحبہ کی حکومت کی نہیں ہے، ادھر بات ہے جمہوریت کو نہ چلنے دینا، جمہوریت کی پٹڑی کو پٹڑی سے اتار دینا، 5 سال انتظار نہ کرنا. اگر یہ 5 سال انتظار کرتے تو صورتحال اور ہوتی آج پاکستان کی. یہ روایت تو نہیں رہی نا، یہ تو شروع سے ہی نہیں رہی، یہ تو 47 سے نہیں ہوئی میرے بھائی. جمہوریت کون سی یاد کرتے ہیں؟ بدقسمت. بغیر الیکشن کے، بغیر چنے ہوئے، بغیر نمائندہ ہوئے کئی برس لوگ حکومت کرتے رہے. جو ڈپٹی سیکرٹری تھے ہندوستان کی حکومت میں، ڈپٹی سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری، وہ یہاں پرائم منسٹر ہو گئے اس ملک کے. بھائی کسی نے یہ نہیں ضرورت محسوس کی کہ میں نمائندہ ہوں اس ملک کے، ہونا چاہیے. چلو آپ وہاں جو کچھ بھی تھے، چاہے آپ کلرک تھے، تو یہاں آ کے الیکشن لڑو نا. آپ یہاں کے نمائندہ ہو کے پھر پاکستان پہ حکومت کرو نا. اب وہاں سے آ کے کیسے حکومت کرتے ہو بغیر جمہوریت کے، بغیر الیکشن کے؟ اور یہی وہ جناح صاحب بھی یہی کہتے رہے نا اس کو کہ بھائی آئین بناؤ اور الیکشن کرو. لیاقت علی خان کو کہتے رہے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کرائیں گے تو ہم تو ہار جائیں گے، تو ہم کیسے حکومت کریں؟ ہمیں حکومت کرنی ہے، جمہوریت نہیں چاہیے. یہی تھا نا. وہاں سے تباہی شروع ہوئی، پاکستان کی تباہی وہیں سے شروع ہے نا. حکومت چاہیے ہمیں، جمہوریت نہیں چاہیے. وہی روایت چل رہی ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ شہباز شریف، زرداری صاحب نے کہا کہ آپ شہباز شریف پرائم منسٹر ہو جائیں، تو بھائی اصلی فیصلہ جو ہے وہ تو نواز شریف کرے گا نا. اس نے اتنی محنت جو کی ہے وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ پاور کی جو ہے پنجاب کی جو سیٹ ہے، جو تخت لاہور کسی اور کے پاس چلا جائے. اگر نواز شریف نہیں لے گا تو پھر مریم نواز بیٹھی ہے نا. تو یہ شہباز شریف کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اتنی نا اتفاقی ہے، مسٹرسٹ ہے ایک لحاظ سے. اس لیے بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ باتیں ہی رہیں اور نو ٹرسٹ، نو کانفیڈنس موشن پیش ہی نہ ہو، یہ نوبت ہی نہیں آئے. اس لیے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ اندر کیا کھچڑی ایک دوسرے کے خلاف پر پک رہی ہے. اور اگر پیش ہوا بھی تو میری نظر میں عین ممکن ہے کہ وہ فیل ہو جائے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.